جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو سلام اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک یوم ولادت کی یہ خوبصورت گھڑیاں اور ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک پر ہماری خصوصی ٹرانسمیشن۔ ناظرین کرام، میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ بہادر اور شجاع تھے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ جیسے شجاع کا بیان ہے، وہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہادر اور شجاع ہونے کا ذکر ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے بڑھ کر شجاعت والا کوئی اور نہیں دیکھا۔ اور بہادری ناظرین کرام یہ نہیں ہوتی کہ آپ صرف میدان جنگ میں دشمن کو زیر کرتے ہیں، بلکہ بہادری جو ہے وہ حلم کے ساتھ آتی ہے، تحمل کے ساتھ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب زور کا رن پڑتا اور جنگ کے شعلے خوب بھڑک اٹھتے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آڑ لیا کرتے تھے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی دشمن کے قریب نہ ہوتا، اور پھر آپ سے زیادہ حیادار اور نیچی نگاہ رکھنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ اپنی نظریں کسی کے چہرے پر نہیں گاڑتے تھے، عاجزی ایسی کہ نگاہ آسمان کے بجائے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی، حالانکہ آسمانوں میں مقام ہے۔ کسی سے ناگوار بات کبھی نہیں کہتے، اور کسی کی کوئی ناگوار بات آپ تک پہنچتی تو نام لے کر اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ یوں فرماتے کہ کیا بات ہے کہ کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں۔ آپ سب سے بڑھ کر عادل، پاک دامن، صادق اور امین تھے۔ آپ سب سے زیادہ متواضع اور تکبر سے دور تھے۔ مسکینوں کی عیادت کرتے، فقراء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ تو اپنے جوتے تک خود ٹانکتے تھے، اپنے کپڑے خود سی لیا کرتے تھے، اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کام کرتے تھے جیسے کوئی عام آدمی گھر کے کام کاج کرتا ہو۔ سب سے بڑھ کر اپنے عہد کی پابندی کرتے تھے۔ سب سے زیادہ شفقت اور رحم اور مروت سے پیش آتے تھے۔ بلا ضرورت نہیں بولتے، دیر تک خاموش رہتے، بات کرتے تو جامع اور توٹوک کرتے۔ ساتھیوں کو جوڑتے تھے، توڑتے نہیں تھے۔ آپ کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت رہتی تھی، کیونکہ کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے۔ اور نبی رحمت کے خلق عظیم کی تفصیلات ایک بحر بے کراں ہیں کہ جنہیں سمیٹنا محال ہے۔ اور شیخ سعدی نے ایک ربائی میں سے سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، پہنچا بلندیوں پہ جو اپنے کمال سے، کشفت دجا بجمالہ، ناپید ظلمتیں ہوئیں جن کے جمال سے، حسنت جمیع خصالہ، حسن صفات ختم اسی خوش خصال پر، صلو علیہ وآلہ، درود اس رسول پر اور اس کی آل پر۔ ناظرین کرام، اس وقت ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گا، اور وہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں، یہ کہنے کی مجھے کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے۔ ہمارے یہاں ایک طبقہ فکر ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جو افراد یا جو لوگ شوبز سے وابستہ ہوتے ہیں وہ شاید کسی عجیب و غریب کام میں مصروف ہیں۔ اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے کوئی آتھینٹک بات کروں، کوئی ایسی بات آپ کے سامنے پیش کروں کہ جس کی دلیل یا توڑ لانا بڑا محال ہو، اور وہ وہی بات ہو سکتی ہے جو حدیث پاک ہو۔ حدیث کا نہ کوئی توڑ ہے اور نہ کوئی دلیل ہے۔ کل رات میں نے اپنی تقریر میں بھی اس حدیث کا تذکرہ کیا تھا، لیکن ایک مرتبہ پھر آپ کو بتانا چاہوں گا، اور پھر اپنے اس دوست، اپنے بھائی کا تعارف کراؤں گا۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، اور بیان کس نے کیا ہے؟ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایک شخص تھا، اس کا نام عبداللہ تھا، اور لقب اس کا حمار تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسایا کرتا تھا، ان کے پاس آتا تھا اور انہیں ہنساتا تھا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوڑے بھی مارے تھے یا لگوائے تھے، مارے تو نہیں، لگوائے تھے،
حد جاری کی تھی کیونکہ وہ شراب پیتا تھا۔ ایک مرتبہ پھر جب آپ نے اسے کوڑے لگانے کا حکم دیا تو کسی صحابی نے یہ کہا کہ لعنت ہو اے عبداللہ تجھ پر کہ تو کوڑے بھی کھاتا ہے لیکن پھر بھی نہیں سدھرتا۔ جب یہ کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعتوں تک پہنچے تو آپ اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے۔ آپ کے چہرے اقدس کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا اس پر لعنت مت کرو، باخدا تم نہیں جانتے کہ یہ اللہ اس کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ سرکار کو ہنسایا کرتا تھا، اور اس کا یہ ہنسانا بھی اللہ کو اتنا محبوب تھا کہ کوئی اس کے پیارے کے پاس جا کر اس کے چہرے پر مسکان لے کر آتا ہے تو اس پر بھی لعنت نہ کی جائے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو کس قدر محبوب ہے، یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ تو اگر آج کے دور میں ناظرین کرام کوئی آپ کے تھکے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دیتا ہے، کوئی آپ کے دن بھر کی الجھنوں کو، تکالیف کو دور کر دیتا ہے اپنے کسی ایکٹ کے ذریعے، اپنے کسی کردار کے ذریعے، اور آپ سب کچھ بھول کر کچھ دیر کے لیے دنیا کی تمام فکروں سے بے نیاز ہو کر اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو ایک سمت کی جانب متعین کرنے میں کامیاب اس شخص کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، تو اس پر لعنت کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، بلکہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کو خوش کر رہے ہیں۔ اور کون اللہ کی بارگاہ میں کتنا محبوب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا عزیز ہے، اس کا پیمانہ آج تک ایجاد نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے یہ غور کر لینا چاہیے کہ شاید وہ الزام، وہ ساری باتیں ہم پر ہی نہ آ جائیں اور ہماری ہی اعمال اکارت نہ ہو جائیں۔ لہٰذا اس شعبے سے وابستہ کسی بھی فرد کو برا نہیں کہنا چاہیے، بڑا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ محبت اور عشق کی جو منازل ہیں ان تک پہنچنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارا ایسا پیارا بھائی، ایسا دوست جس نے اپنے آپ کو اس شعبے میں رہ کر بھی بہت منفرد رکھا، بہت الگ رکھا، بڑا جدا رکھا، اور یہ الگ اور جدا ہونا ان کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا چہرہ عطا فرمایا ہے کہ شاید اگر 100 برس کے بھی ہو جائیں تو یہ لگیں گے 25 برس کے ہی۔ تشریف فرمائے ہمارے ساتھ ہمارے پیارے بھائی بہروز سبزواری۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ، اور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور ناظرین کا بہت شکریہ، اور سب سے بڑا شکریہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس قابل ظاہر ہے ان کی محفل ہے۔ جی، میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور کچھ دیر بھی ہوئی اس میں، 1-2 گھنٹے لیٹ ہوا تو میں آ گیا تھا پہلے۔ میں دعا یہی کر رہا تھا کہ شاید کوئی گستاخی ہوئی ہے، لیکن نہیں، ماشاءاللہ، اور میں موجود ہوں، اور آپ کی محبت ہے اور ہمارے ناظرین کی محبت ہے، مجھے ہمیشہ محبت ملی ہے۔ اور جو آپ نے حدیث بتائی وہ بہت دل کو لگی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ایسا کوئی بھی مسلمان اور انسان نہیں ہوگا کہ جو لوگ خوش رکھتے ہیں، چاہے کسی حوالے سے بھی رکھتے ہیں، ان کو برا سمجھے۔ بالکل سمجھنا بھی نہیں چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تو کہنے دیں ان کو، لیکن ہمارا بھی فرض ہے نا بہروز بھائی کہ بتانا احادیث کے ذریعے اور صحیح تعلیمات کے جیسا ذریعے۔ آپ نے فرمایا کہ احادیث کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، نہ ہی کوئی دلیل ہے، بس جو رسول پاک فرما دیا ختم، بس کیا بات ہے، کیا کہنا ہے، واہ واہ۔ اٹل ہے۔ ایک کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب لاہور سے بات کر رہی تھی۔ جی فرمائیے۔ ڈاکٹر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میری بہن۔ ڈاکٹر پہلے تو میں آپ کو عمرے کی بہت بہت مبارکباد پیش کرنا بہت چاہوں گی، شکریہ، بہت شکریہ۔ اور جشن عید میلاد النبی بہت مبارک ہو آپ کو۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ تھینک یو۔ اور ڈاکٹر صاحب کل آپ کی ٹرانسلیشن جشن صبح بہارا بہت ہی اچھی تھی، بہت ہی روح پر مناظر تھے اور بہت لطف آیا دیکھنے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ بہت ہی عظیم انسان ہیں، میں آپ کے لیے بہت غور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جلوہ خیر دے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ہمارے جو بہروز سبزواری بھائی ہیں ان کا ایک بڑا ہی علمی خانوادہ ہے، اور جو ان کے والد کے بارے میں ہمیشہ تذکرہ کرتا ہوں جب بھی یہ تشریف لاتے ہیں یا کہیں بھی موقع ملتا ہے، عموماً مجھے یہ اعزاز حاصل رہتا ہے کہ میں ان کے ایک فیملی ممبر کی طرح ہوں، اور ان کے گھر میں جتنی بھی محافل میلاد ہوتی ہیں یا گھر میں کوئی بھی ایسی خوشی کی تقریب ہو، یہ آغاز ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے کرتے ہیں، اور پھر مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ آئیے اور آ کر نعتیں بھی پڑھیے، دعا بھی کیجیے۔